السلام علیکم دوستو، 1:15 ہو گئے ہیں اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا ہوں۔ دیکھیں میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ بائک ڈرائیو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ شالیمار اسکیم کا نظارہ۔ چند ہی لمحوں میں ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں اور یہ ہے مسجد کا صحن۔ یہاں پر ایک وسیع وضو خانہ بنا ہوا ہے جہاں پر عاشق نماز وضو کرتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ہی لمحوں بعد جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے اور میرے بڑے بھائی جماعت کروانے کے لیے مسجد کے دیے ہوئے گھر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ٹائم دیکھا تو 1:50 ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں اور میرے بڑے بھائی مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں میرے بھائی نے بائک سٹارٹ کی اور میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ راستے میں دو چھترے سلوک کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ راستے میں یاد آیا کہ جو میں نے نیو موبائل لیا ہے اس پر گلاس پروٹیکٹر تو لگوایا ہی نہیں۔ پھر ہم ایسی مسجد کے قریب سے گزرے جو کچھ سالوں پہلے شہید ہو چکی تھی۔ پھر میرے بڑے بھائی فرمانے لگے کہ اگر گلاس پروٹیکٹر لگوانا ہی ہے تو کسی اچھی سی دکان سے لگوائیں۔ پھر ہم نے اپنی بائک کا رخ شالیمار لنک روڈ کی طرف موڑ لیا۔ یہاں پر ہمارے علاقے کی مشہور دکان مدینہ پاؤچ ہاؤس موجود ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اور بھی تو دکانیں ہیں، لیکن بھائی نے کہا نہیں، میں اپنے فون کا سب سامان اسی سے خریدتا ہوں اور اپنے فون کا سارا کام اسی سے کرواتا ہوں۔ پھر ہم شالیمار چوک پہنچ گئے۔ دکان پر جانے کے لیے اپنی بائک کا رخ بائیں طرف موڑ لیا۔ کچھ منٹ آگے بڑھنے کے بعد ہم پہنچ گئے اپنے علاقے کی مشہور دکان مدینہ موبائل پاؤچ ہاؤس پر۔ میرے بھائی نے بائک سے اتر کر اشارہ کیا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ یہ رہا دکان کے اندر کا ویو۔ چونکہ ہم باہر گرمی سے آئے تھے اسی لیے اے سی کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو گئی تھی اور ہم تھوڑی دیر اے سی کی ہوا لینے لگے۔ یہ رہا میرا نیو موبائل جو میں نے کچھ دنوں پہلے ہی خریدا ہے۔ یہ آج کل بہت ٹرینڈ پر بھی ہے اور اس کو ہم نے گلاس لگوانا تھا۔ اس کے بعد بھائی نیو موبائل کی سیٹ اتار کر، جو کہ سبھی نیو موبائلز پر لگی ہوتی ہے، اتار کر جو فون کو صاف کرنے لگے تاکہ اس پر سے دھول مٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور فون شائن کرنے لگے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے فون کو پروٹیکٹر لگانے کی۔ بھائی بہت ہی آسان طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بڑے اچھے انداز سے میرے فون کو پروٹیکٹر لگا رہے تھے۔ بھائی کی محنت دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بھائی سے بل طلب کیا۔ بھائی بل دینے کے لیے کمپیوٹر پر چلے گئے۔ جا کر ہمارا بل جو ہے وہ نکالنے لگے۔ ہم ڈر رہے تھے کہ بل پتہ نہیں کتنا ہوگا، لیکن جب بل دیکھا تو بل پورا ماشاءاللہ سے 200 روپے تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 200 روپے نکالے اور بھائی کے ہاتھ میں تھما دیے اور بھائی ماشاءاللہ سے بل کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ بھائی نے پیسے جمع کرا دیے۔ آپ سب کومنٹ میں بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ چونکہ بھائی کے پاؤں میں موچ آ گئی تو ہم واپسی پر ہڈی جوڑ کے پاس آ گئے۔ آگے دکان والے بھائی بڑی شفقت کے ساتھ بھائی کے پاؤں میں تیل لگا رہے تھے اور مالش کر رہے تھے۔ میری نظر باہر جوس والے پر پڑی تو میں چپکے سے باہر نکل آیا اور بھائی کو سیب کے جوس کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا۔ بھائی نے فٹافٹ جوس بنا کر مجھے تھما دیا اور یہ رہا میرا جوس جو کہ بھائی نے بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کیا تھا۔ میں بسم اللہ پڑھ کر اسے مزے سے پینے لگا۔ ماشاءاللہ اللہ جوس بہت مزے کا تھا۔ اتنی دیر میں بھائی پٹی کروا کر دکان سے باہر آ گئے۔ میں نے بھائی کے لیے ایک گلاس لگوایا، اسے وہ مزے سے پینے لگے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور سیدھا بطخوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا حال آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ گرمی بہت تھی تو میں نے ٹب میں پانی بھر دیا تاکہ بطخیں نہا سکیں۔ اس کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دودھ لینے آ جاتا ہوں جو کہ قاری صاحب سے بھی بڑے ہیں۔ اچانک بھائی کی نظر کیمرے کی طرف پڑی اور وہ مسکرانے لگے۔ بھائی دودھ لے کر میرے قریب آ گئے۔ تو چونکہ ہم نے آج گھر میں نیٹ لگوانا تھا تو ہمارے آنے سے پہلے ہی نیٹ والے بھائی اپنا کام کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمارا نیٹ لگ چکا ہے۔ کیونکہ بھائی کے پاؤں میں موچ آئی تھی تو میں مغرب ٹائم نماز پڑھانے کے لیے مسجد حاضر ہو گیا۔ تو نماز سے واپسی پر دودھ لے کر گھر آ گیا۔ ماشاءاللہ دودھ جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں شام کے کھانے کے لیے۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور انشاءاللہ الکریم ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔